فلم کے پہلے منظر میں ہم مختلف مظاہرین کو دیکھتے ہیں جو ویزا آفس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں اور ویزا آفس میں موجود ممبران فوری طور پر رخصت ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمیں فوراً چلے جانا چاہیے اور کچھ ممبروں نے پوچھا کہ ہم ایرانی پولیس کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے اگر پولیس یا فوج وقت پر نہیں پہنچتی ہے تو یہ مظاہرین ہمارے اندر گھس رہے ہیں۔ اس کو تبادلہ کرتے ہوئے دفتر کے اندر موجود ایک فوجی آنسو گیس پھینکنے والے آدمی پر حملہ کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مظاہرین مشتعل ہو گئے اور ویزا آفس میں اس کے دروازے توڑنے کی کوشش کی اور وہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ امریکی ویزا آفس دستاویزات کی رازداری کو بچانے کے لیے اپنے تمام دستاویزات ضائع کرتا ہے اور کسی کو بھی اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ تمام پریزیڈنٹ دفتر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک خاتون نے فون پر اپنے سینئروں کو اطلاع دی کہ وہ سب ہمارے اندر اور اس سے پہلے داخل ہو چکے ہیں۔ پچھلے دروازے سے باہر آنے والی مرکزی سڑک پر ویزا آفس کی ٹیم پہنچتی ہے اور فرار ہونے کا راستہ تلاش کرتی ہے۔ دوسری طرف ان کے کچھ لوگ مظاہرین کے ہاتھوں پکڑے گئے اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں نامعلوم مقام پر لے جاتے ہیں۔ اس منظر میں سینئروں کو بات چیت کرتے دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کیسے آزاد کر سکتے ہیں۔ ایک سینئر افسر نے مشورہ دیا ہے کہ حل تلاش کرنے کے لیے میں صدر سے بات کرتا ہوں، اس بات کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ یہاں ہمارے مین ہیرو بین ایفلیک کو ایک کال کے ذریعے دفتر میں بلایا جاتا ہے اور وہ آفس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس فلم میں بین ایفلیک کا اصل نام ٹونی ہے۔ یہاں میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ ٹونی نے خفیہ کارروائیوں میں حصہ لیا تھا۔ متعدد آپشن پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے ایک آپشن ظاہر ہوا ہے کہ ہمیں سائیکل فراہم کرنا چاہیے تاکہ وہ سائیکل پر چل پائیں، لیکن ٹونی کا کہنا ہے کہ یہاں شدید برف باری ہو رہی ہے لہٰذا ان کے لیے ہوائی اڈہ واحد راستہ ہے۔ اس منظر کے اختتام پر یہ سوچا جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کوئی منصوبہ ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں اس کے بعد کوئی اور منصوبہ بندی نہیں ہے۔ ٹونی کا کہنا ہے کہ اس وقت میرے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ اگلے منظر میں وہ ایک کار میں بیٹھ کر اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ ٹونی اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے جو بتاتا ہے کہ وہ اپنا پسندیدہ چینل دیکھ رہا ہے۔ اس چینل کو دیکھ کر ٹونی نے اس خیال کو نشانہ بنایا کہ ہم خود فلمی شوٹنگ کے لیے ایران کیوں نہیں جائیں گے۔ ٹونی نے اپنے سینئرز کو اگلے منظر میں اس کے بارے میں باور کرایا کہ ہم بھیس بدل کر جائیں گے، اس کے لیے اس کے کنیکشن بھی ہیں جو اس کی مدد کریں گے۔ فلم مزید آگے بڑھتی ہے تو ٹونی کے سینئرز آگے کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے تم کسی بھی مشہور ہدایت کار سے ملو اور فلم کے اس منصوبے کو مکمل کرو۔ اس کے بعد ٹونی لاس اینجلس چلا جاتا ہے اور جان چیمبرز سے ملتا ہے۔ وہ اس سے کھل کر کہتا ہے کہ ہم ایک جعلی فلم بنانا چاہتے ہیں۔ جان چیمبرز کہتا ہے کہ آپ صحیح جگہ پر آئے ہو اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی جان چیمبرز پوچھتا ہے کہ آپ سفارت خانے میں کیسے داخل ہوں گے؟ ٹونی منڈیز بتاتے ہیں کہ وہ سفارت خانے میں نہیں بلکہ تہران میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ فلم کے بہانے کور سیٹ اپ کر رہا ہوں تاکہ وہاں کے لوگوں کو مجھ پر شک نہ ہو۔ یہاں پر جان چیمبرز ٹونی کو بتاتا ہے کہ ہمیں فلم کی کاسٹنگ کے لیے ایک بڑی اسٹار کاسٹ کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم پوری فلم آرام سے کاسٹ کر سکتے ہیں اور کسی کو ہماری مووی پر شک بھی نہیں ہو سکتا۔ اگلے منظر میں وہ اس معاملے کے لیے ایک بڑے اداکار سے ملتے ہیں اور اس کو ساری کہانی بتاتے ہیں جو اس سے اتفاق کرتا ہے۔ ٹونی مختلف اسکرپٹ سے اچھی کہانی تلاش کرتے ہوئے آرگو نامی اسکرپٹ پسند کرتا ہے۔ ٹونی بتاتا ہے کہ پوسٹر اور اسکرپٹ تیار ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سب کچھ اصلی لگے، کسی کو بھی ہم پہ ذرا شک نہ ہو۔ اس جھوٹ کو بیچنے کے لیے وہ میڈیا کا سہارا لیتے ہیں کیونکہ میڈیا کی رپورٹ سب سے اہم سمجھی جاتی ہے۔ ایئرپورٹ پر ٹونی کو ڈراپ کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ اگر تم پکڑے جاتے ہو تو امریکی آپ کو اپنا شہری ماننے سے انکار کر دے گا۔ اس بات پر ٹونی کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اب ٹونی ایران پہنچ جاتا ہے جہاں آفیسر پوچھتا ہے یہاں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، جس کے جواب میں ٹونی بتاتا ہے کہ فلم پروڈکشن، جس پر آفیسر کو شک ہو جاتا ہے۔ شک کے باوجود آفیسر ایران میں ٹونی کے داخلے کو قبول کرتا ہے۔ اس میں ٹونی کینیڈا کے سفارت خانے میں ایک امریکی سے ملاقات کرتا ہے کہ وہ اسے واپس امریکہ لے جانے آیا ہے۔ یہ سب کینیڈا کے سفارت خانے میں چھپے ہوتے ہیں۔ ٹونی انہیں جعلی شناختی کارڈ اور جعلی اسکرپٹ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم ایئرپورٹ سے واپس جائیں گے، جس پر سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ٹونی اس پر ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ در حقیقت ان کے منصوبے میں کینیڈا کی شہریت کا بہانہ کر کے واپس لوٹنا بھی شامل ہے، کیونکہ ایران کو صرف امریکیوں کے ساتھ مسئلہ تھا، نہ کہ کینیڈین کے ساتھ۔ اس سین میں ٹونی بتاتا ہے کہ ہم سب کل بازار جائیں گے اور فلم بنانے کا دکھاوا کریں گے تاکہ سب جان لیں کہ ہم 6 افراد ہیں جبکہ حقیقت میں ہم 7 افراد ہیں
اور اگلے دن ہم ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اس منظر میں ٹونی اور تمام امریکی جو کینیڈا کے سفارت خانے کے جعلی افسران کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک کار میں بیٹھ کر بازار جاتے ہیں۔ جب یہ سب بازار سے جا رہے ہوتے ہیں تو سب لوگ ان کو گھور رہے ہوتے ہیں۔ اس سین میں ٹونی کو امریکہ سے فون آتا ہے کہ سارا پلان بدل چکا ہے اور ان سب کو نکالنے کے لیے ایران میں فوجی آپریشن کریں گے، جس پر ٹونی غصہ ہوتا ہے۔ ٹونی بتاتا ہے کہ میری تمام تیاری مکمل ہے اور وہ حکم ماننے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ اگر ہم فوجی آپریشن کا انتظار کریں گے تو ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگلے دن یہ سب ایئرپورٹ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی ان کا روٹین پیسنجر ریکارڈ چیک ہوتا ہے، جو کہ سب ٹھیک آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی تیاری پہلے کی جا چکی تھی۔ اس آفیسر کو ان پر شک ہوتا ہے۔ کافی معلومات کرنے کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایران آرمی کو ثبوت مل جاتے ہیں کہ کینیڈین نہیں امریکی ہیں۔ ثبوت وہی ہوتے ہیں جو امریکیوں نے اپنے سفارت خانے پر احتجاج کے دوران پھاڑ دیے تھے، لیکن ایرانی ان کاغذوں کو جوڑ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ امریکن ہیں۔ وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے وہ سب جہاز میں سوار ہو